میں ہوں بلال ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی برائی اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہمارے آج کے قوانین شریعت سے مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کے لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ وہ لڑکی جو حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت قریب آیا تو قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو خوبصورت نہیں ہے، میں تو اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ اور یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بکری کا خوبصورت بچہ قربانی کے طور پر پیش کیا، اور جبکہ قابیل علیہ السلام نے ایک ردی کا گٹھا جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا، اس نے وہ گٹھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل علیہ السلام کہنے لگا کہ ضرور یہ میرے باپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، جس وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پیارے دوستو، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں جواب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر میں پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد حضرت قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، ان دونوں کووں نے حضرت قابیل علیہ السلام کے سامنے جھگڑا شروع کر دیا، جس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کو کھریدا کہ دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستو، قابیل علیہ السلام نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ پھر قابیل علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا جس طرح کوے نے کیا تھا۔ حضرت قابیل علیہ السلام نے زمین میں گھڑا کھودا اور اس حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو وہاں سے لے کر چلا گیا، کیونکہ شیطان مسلسل ان کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر کہیں دور وادیوں میں بس گیا۔
پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کے تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت اپنے بعد حضرت شیس کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور اسے تبلیغ کی کہ وہ اپنے بھائی قابیل سے دور رہیں اور اپنے مومنین کی جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اس کے بعد آسمان سے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا، اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کی کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قابیل اور اس کے اہل و عیال کسی دور وادی میں رہتے تھے۔ ایک دن ایک شیطان ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے پاس اجرت کے عوض کام کرنے لگا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ غلام عجیب و غریب حرکات کرنے لگا، طرح طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور موسیقی کے آلات بنا کر دکھانے لگا۔ پیارے دوستو، لوگ پہلے ہی دین سے دور تھے اور فسق فسوق میں مبتلا تھے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک عید کا دن مقرر کیا جس میں ان کی عورتیں بھرانہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم بھرانہ لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے زنا کرتی تھی، اور دور رہنے والے مومنین ان گانوں اور باجوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک دن ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ جا کر دیکھوں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ اسی شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور ان کی وادی میں جا پہنچا اور جا کر دیکھا کہ عید کا دن ہے اور قابیل اور اس کے اہل و عیال فسق و فسوق میں مبتلا تھے۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر دیکھا، اور اس نے کیا دیکھا کہ وہاں کی عورتیں زیادہ حسین اور جمیل تھیں اور بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس اور ان کی جو مومنین کی جماعت تھی وہ ان سے زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں اور عورتوں کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ واپس اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے جا کر دیگر اپنے قبیلے کے مومنین کو جا کر یہ سب ماجرا بتایا۔ پھر آہستہ آہستہ کمزور ایمان والے مومنین ہجرت کر کے قابیل کے قبیلے میں جانے لگے اور ان کی عورتوں کے ساتھ فتنہ اور فسق فسوق میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں زناکاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کا آغاز ہوا۔ پیارے دوستو، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ مومنین جو رہتے تھے ان کی تعداد کم ہو گئی تھی، جبکہ برعکس اس کے قابیل کے گروہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ اس طرح وہ فسق و فسوق اور زناکاری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ ہی اس پر شک کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر اس کے باغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زناکاری کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ زناکاری جیسی لعنت سے دور رکھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔